بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عارف حمید۔ بیٹی زندگی میں کچھ فیصلے داغدار ہوتے ہیں اور داغ اچھے نہیں ہوتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی، 45 سال بعد عدلیہ نے اسے کہا غلط فیصلہ ہوا۔ جسٹس منیر یاد ہے، اور مخصوص نشستوں کا جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا کی دینے کا نہ فیصلہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ گزشتہ روز کے پی کے میں الیکشن ہوئے جنہیں عوام نے مسترد کیا۔ الیکشن کمیشن کی اشیر بات سے اتوار والے دن کھلا کر اسلام بینیفیشری 26ویں ترمیم کے محترم چیف جسٹس صاحب نے گورنر سے حلف دعایا۔ گزشتہ روز 6 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو اور 5 سیٹیں جنہیں عوام نے مسترد کیا، ووٹ نہیں دیا۔ بدقسمتی کہ عوام نے جنہیں ووٹ نہیں دیا انہیں الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے نے مخصوص نشستیں دلا دی، حقیقی سیٹیں کم اور مخصوص نشستیں زیادہ۔ لیکن اس میں ایک چیز کی شکست نظر آئی۔ جس شخص کو ختم کرنا چاہ رہی تھی پورے 3 سال سے، ایک تو عمران خان، اس کی مقبولیت میں آج بھی پاکستان کی بلند ترین سطح پر ہے۔ مراد سعید جو عمران خان کے سب سے مخلص ساتھی ہیں، جو اس کے جان نثار ہیں، جسے کچھ حلقوں کا دعویٰ ہے کہ مراد سعید کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید عمران خان سے مخلص ہے۔ مجھے یاد ہے جوڈیشل کمیشن پہ عمران پر حملہ ہونا تھا تو میری بھی اس دن مراد سعید سے بات ہوئی، تو مراد سعید نے اپنے زندگی پہ کھیل کے گاڑی کو واپس اٹھایا۔ مراد سعید سینیٹر منتخب ہو گئے۔ پوری حکومت چاہتی تھی کہ مراد سعید سینیٹر نہ ہو۔ اس کے علاوہ 6 سیٹیں تحریک انصاف کو ملی اور 5 جنہیں عوام نے مسترد کیے، یعنی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM مولانا فضل الرحمان اور ANP۔ ناظرین، یہ فیصلہ تاریخ اسے کبھی نہیں معاف کرے گی۔ ہر حکمران جب آتا ہے اختلاف رائے رکھنے والوں کو کبھی غدار کہہ دیتا ہے، کبھی ملک دشمن کہہ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو آئین پر ترجیح دیتا ہے، قانون پر ترجیح دیتا ہے اور من پسند بندوں کو اپنے عہدوں پر بٹھانے کے لیے کبھی 26ویں ترمیم کرتا ہے، کبھی ضیاء الحق 90 دن کے لیے آتا ہے اور 11 سال نکالتا ہے، مشرف 90 دن کے لیے آتا ہے، 9 سال نکالتا ہے، اور کبھی جمہوریت میں ڈکٹیٹر سے بدترین فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جمہوریت میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی جج صاحبان تحریک انصاف کو سیٹیں دینے کی فیصلے کرتی ہیں تو حکومت جمہوری حکومت نام کی ڈکٹیٹر سے بدترین فسادیت کرنے والے اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ لیکن 26ویں ترمیم میں جسٹس منصور علی شاہ جیسے قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو روک کر یہ افریدی کو چیف جسٹس بناتے ہیں اور آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین کو بناتے ہیں، جو مخصوص نشستیں ہارے ہوئوں کو دے دیتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، کورم پورا نہیں جو پارٹی کر سکتی اسے الیکشن کمیشن اتوار والے دن، چھٹی والے دن چیف جسٹس 26ویں ترمیم والے کو لکھتے ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں۔ پوری جماعت زور لگاتی ہے جس میں تحریک انصاف کی 6 سیٹیں جنہیں اور اپوزیشن یعنی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ANP، جمعیت علماء جنہیں 2 بھی نہیں ملنی تھی انہیں 5 سیٹیں دلا دی جاتی ہیں۔ کیا اس سے عوام میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی؟ کیا اس قانون شکنی سے، کیا اس دھکے شاہی سے، اس دھونس دھاندلی سے ملک میں امن پیدا ہو جائے گا؟ اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ دنیا میں آپ کی قدر ہو جائے گی؟ نوجوان ملک چھوڑ دیں گے؟ لوگوں کو روزگار مل جائے گا؟ اشتہارات سے کیا آپ کی گڈ ول ہوئی؟ آج الیکشن کراؤ، آپ کو موجودہ حکمرانوں کو امیدوار نہیں ملیں گے۔ ناظرین، یہ کیوں ہوا گڑبڑ؟ کیونکہ 2 سال سے عمران خان جیل میں بند ہے۔ جیسے ہی کوئی موومنٹ چلاتے ہیں یا سینٹ کے الیکشن میں ان کی ملاقاتیں بند کرا دی گئی،
تاکہ عمران خان فیصلہ نہ کر سکے اور پارٹی میں انتشار کی خبریں چلانے کے لیے سرکاری ترجمان لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کو اربوں روپے دیا گیا، پروپیگنڈے کرائے گئے۔ لیکن گراف عمران خان کا بڑھتا گیا اوپر، یہاں تک کہ حکومت کو 8 فروری کو تاریخ کی پاکستان کی 70 سالہ زندگی کی سب سے بدترین دھاندلی کری گئی، لیکن پھر بھی حکومت چل نہیں پا رہی، گھسیٹ رہے ہیں۔ 73 کے آئین کو دفن کر دیا گیا، عدالتوں سے انصاف کی امید ختم کر دی گئی۔ جیسے ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی اور 45 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا اور اب آج کی سپریم کورٹ کے فیصلے کچھ عرصے بعد یہی عدالتیں واپس لیں گی۔ جیسے کہ 8 فروری کو جعلی الیکشن کو 45 والوں کو جیتے ہوئے کو ہرا کر 47 جعلی کے ذریعے جتایا گیا، مخصوص نشستیں 1 سال تک نہیں دی گئی۔ پھر آئینی بینچ کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ ہارے ہوئے کو سیٹیں دو۔ پھر چھٹی والے دن کورم نہ پورے کرنے والے کے الیکشن کمیشن نے وفاداری نبھائی حکمرانوں سے اور انہیں تعینات کرنے والوں سے، جن کی جنوری سے خود تعیناتی ختم ہوئی ہے۔ ہو گیا، مراد صحیح جیت گیا، ساری حکومت نے زور لگایا نہ آئے۔ پاکستان طریقے انصاف کے مطابق اور خود عمران خان کے مطابق عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے بعد کوئی طریقے انصاف کو یکجا رکھ سکتا ہے تو وہ مراد سعید ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس پہ عمران خان پر حملہ ہونا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے، مراد سعید سے اس دن بات ہوئی تو انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے عمران خان کو وہاں سے نکالا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس وقت شوٹر تھے، عمران خان کو مارا جا سکتا تھا، جیسے وزیر آباد میں مارنے کی کوشش کی گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں مارنے والے سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے، اسی کو رب العالمین کہتے ہیں۔ ناظرین، جس ملک میں عدلیہ کو کنٹرول کر لیا جائے، عدلیہ ایویڈنس حقائق کی بجائے لکھے ہوئے فیصلے پڑے، پولیس اور بیوروکریسی ایک شخص پر 50 کرتے، 9 مئی پہ لوگوں کو سزا ہونی چاہیے لیکن اس کے جھوٹے گواہ پیش کیے جائے، اور جو کہیں کہ جہاں چوہا نہیں جا سکتا وہاں عمران خان کے گھر گئے، کیا نواز شریف کے گھر کوئی گھس سکتا ہے؟ بلاول بھٹو کے گھر کوئی ان نون آدمی جا سکتا ہے؟ اسی طرح عمران خان کے گھر جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ برہان معظم نے یاسمین راشد کے کیس پہ 0 کر دیا، ایک ایویڈنس نہیں، ہر گواہ جھوٹا ثابت ہوا، جو چھٹی پر تھے انہیں گواہ بنایا گیا، موقع پر جنہیں گواہ ڈالے گئے وہ جھوٹا ثابت ہوا، پروسیکیوشن ایک چیز نہیں کر سکی۔ ناظرین، عمران خان سے ملاقات نے، دوسری طرف عمران خان نے ملاقات نہ کرنے پر اسلام آباد 15ویں نمبر پہ جانے والے لاہور ہائی کورٹ سے سرفراز ڈوگر کو آئین اور قانون کے مطابق، عدلیہ کے حکم کے مطابق جیل مینول کے بعد ملاقات نہ کرانے پر تو انہیں عدالت کر دی گئی۔ انہیں انصاف ملے نہ ملے، حکمران تو خوش ہوں گے، سرفراز ڈوگر صاحب انصاف کریں گے۔ جو القادر کا کیس نہیں لگا رہے، 2 سال سے وہ گرفتار ہیں، سائفر ختم ہوا، عدت ہوا، توشہ خانہ ختم ہوا، سیاسی ساخ مسلم لیگ نون کی ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی کی ختم ہو گئی، ایم کیو ایم کی ہو گئی، لیکن اس سارے چیز میں پاکستان طریقے انصاف کا گراف اتر گیا اور بانی پیٹی عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مقبول ترین لیڈر بن گیا پاکستان کے لیے۔ لیکن اب کیا عمران خان کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ نے اراکین اسمبلی سے 5 اگست کو تحریک چلانے کے لیے ملاقات کی اور حکمت عملی بنائی۔ بظاہر یہ مجھے موومنٹ چلتی نظر نہیں آتی کیونکہ پولیس پنجاب کی اہم شخصیت، سیاسی شخصیت جس کے بارے میں حکم ہے میڈیا کو کہ اس کے خلاف کوئی کرپشن کی خبر نہیں چلانی، اس کے سکینڈل اربوں روپے کے ہوں تو اس کو اگنور کر دینا ہے۔ اس نے کہا کہ جس ضلع سے پی ٹی آئی کے ورکر نکلے، جس تحصیل سے نکلے، جس تھانے کے، وہ نوکریوں سے نکال دیں گے۔ جمہوریت میں جمہوریت کو ختم کر دیا گیا، 1973 کے آئین کو ختم کر دیا گیا۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹروں کو اغوا کر کے 26ویں ترمیم کا جوڈیشل کمیشن سے ایسے جج صاحبان کو لایا گیا جو انصاف دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے آئینی ماہرین کے مطابق، اعتزاز احسن کے مطابق۔
ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آخری دم تک جدوجہد کریں گے۔ مراد سعید کو میرے خیال میں حلف نہیں لینا چاہیے۔ جیسے عمران خان کو وزیر آباد میں مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مراد سعید کے بارے میں طریقے انصاف کریں، اس نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اسحاق ڈار حلف لینے کے بعد 4 سال تک لندن رہے یا 3 سال تک، کیونکہ ان کی زندگی ضروری ہے۔ عمران خان کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گئے، اسی لیے کہتے ہیں مارنے والے سے زیادہ بچانے والا اللہ بہت بڑا ہے۔ موجودہ حکومت بظاہر بہت مضبوط ہے، طاقتور حلقوں نے وہ ان کو لائے، عدلیہ ان کی مرضی کی بنا دی گئی، صحافت کی آزادی نوچ لی گئی، سچ کہنے والوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے، ان کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ 2022 سے لے کے شہید ارشد شریف کی شہادت سے لے آج تک صحافیوں کے لیے جہاں تنگ کی جا رہی ہے، جو حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، جو حکومت کی کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں، جو الیکشن دھاندلی پر بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرتے ہیں۔ یاسمین راشد کے کیس میں جو 2 سال سے اندر ہے، کینسر سروائیول، برہان مظہم نے ثابت کیا کہ پیش ہونے والے سارے گواہ جھوٹے ہیں۔ ایک گواہ چھٹی پر تھا تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ میں عمران خان کے گھر بھیس بدل کے گیا، عمران خان کے ٹیبل کے نیچے چھپ گیا، وہاں تو چوہا نہیں چھپ سکتا، 10 دفعہ میں گیا ہوں، خود صبح آئے میرے ساتھ پوری دنیا کا میڈیا۔ وہ اگر پراسیکیوشن نے جتنے گواہ دیے ہیں آرگومنٹ کر کے وہ جھوٹے ثابت نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ عمرے پہ گئے ایک شخص نے کہا میں نے قرآن پر حلف نہیں دینا، شاہ محمود قریشی نے کہا قرآن اٹھا کے جج صاحب یہ پولیس والے اور جج اور پراسیکیوشن، میں قرآن بات کرتا ہوں 9 مئی کے واقعہ سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں کراچی میں تھا۔ کاش یہی حلف فیصلہ کرنے والے بھی کریں، پولیس والے جنہوں نے گرفتار کیا ہے، جنہوں نے چلان کیا ہے، جنہوں نے جھوٹے گواہ دیے، ان سب سے یہ حلف اٹھائیں کہ جو جھوٹ بولے خدا اس پر قہر نازل کرے، اور یہی حلف کو صحافیوں سے بھی اٹھوانا چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف جعلی مقابلے کیے جا رہے ہیں ماورائے عدالت۔ میں دلیہ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی ادارے کا، پولیس کا بندہ یا کوئی بھی محکمے والا 10 لوگوں کو جعلی مار دیتا ہے بغیر ایویڈنس لیے، عدالت کے سامنے پیش کیے، گواہ پیش کیے بغیر، اگر وہ 4 صحیح حکومت کے کہنے پہ مارتا تو 4 اپنے کہنے پہ بھی مارے گا بے گناہ، تو ان کا خون کس کے سر جائے گا؟ کیا عدلیہ جواب دہ نہیں ہوگی؟ کیا حکمران جواب دینا ہوں گے؟ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا اب سارے قرآن، بعض لوگ تو کہتے ہیں اب جج ایویڈنس دیکھ کے، شواہد دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، لکھا ہوا فیصلہ پڑھتے ہیں۔ میں نہیں اس کو مانتا، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا 45 سال بعد کہا گیا غلط فیصلہ تھا۔ 13 ججوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں مقصود نشست دی، الیکشن کمیشن نے اس نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، اور اسی فیصلے کو 8 ججوں نے جسٹس مینو الدین آئینی بینچ کے بینیفیشری کر دیا۔ اب سرفراز ڈوگر کے خلاف عدالت میں عمران خان نے عدالت کے حکم پر اور جیل قوانین کے مطابق ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیا ہے، ان کے وکلا نے کیس دائر کیا ہے۔ کیا عمران خان کو انصاف ملے گا؟ نہیں، کیونکہ عمران خان کو وہ رکھنا چاہ رہے ہیں جیل میں جن کی ہاتھ میں ساری طاقت ہے، ہر طاقتور کا۔ ضیاء الحق 3 مہینے کے لیے آیا، 11 سال نکال گیا۔ پرویز مشرف صاحب 3 ماہ کے لیے آئے، 9 سال نکال گئے، لیکن آخر سب چلے گئے۔ عمران خان نے باہر آنا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا موجودہ حکمرانوں کے، تو وزیر آباد میں اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا نا۔ عمران خان کے دور میں غلطیاں ہوئی، لیکن اس دور میں 77 سالہ زندگی کے تاریخ کے سب سے دھاندلی والے الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوئے۔ کیا ان آروں کے خلاف کارروائی ہوئی؟ کیا جنہوں نے زبردستی فارم 45 والوں کی بجائے فارم 47 کے جعلی رزلٹ بنائے، کسی ایک کے خلاف فیصلہ ہوا؟ کیا جو خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ ہوا؟ کیا دنیا میں یہ ہوا ہے کہ جنرل الیکشن میں عوام آپ کو مسترد کر دے، محسوس نشستیں آپ ان کو دے دیں؟ دوسری طرف بلوچستان میں مردی کے بالغ میاں بیوی نے شادی کی، 2، ایک خاتون اور ایک مرد نے، انہیں سرے بدار گولی مار دی گئی، اس کا سردار کوئی پکڑا گیا، اسے ہتھ کڑی نہیں لگائی، جبکہ
سیاسی مخالفین پہ منہ پہ غلاف ڈال کے ڈالا جاتا ہے۔ جب لا قانونیت ہوگی، جب عدلیہ اور اہم ادارے حکومتیں لا قانونیت کریں گے تو پھر جرگے والے فیصلے کریں گے اس بندے نے بالغ مرد اور عورت نے شادی کی، ان کو گولی مار دو سرے بازار۔ گولیوں سے مارنے سے ہوتا تو طریقہ انصاف زیرو ہو گئی ہوتی۔ ملک کا آئین ختم کرتے کرتے پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست ختم کر لی، نون لیگ نے اپنی سیاست ختم کر لی، ایم کیو ایم نے اپنی سیاست ختم کر لی، مولانا فضل الرحمان نے اب کر لی۔ اگر آج الیکشن کرائیں یا سال بعد کرائیں، انہیں امیدوار نہیں ملیں گے۔ کیا بلوچستان میں جس سردار نے ایک خاتون اور ایک شخص کو گولی ماری سرے بازار مرضی کی شادی کرنے کی، کیا اس کے خلاف بھی کوئی عدالت حرکت میں آئے گی؟ کیا پنجاب میں جو قتل کیے جا رہے ہیں ان کو آئے گی؟ وہ سردار گرفتار ہو گیا، کیا اس کے لیے بھی کوئی انصاف ہوگا؟ کیا ملک میں ساری عمر اقتدار ان کا رہنا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اقتدار کا سورج ختم ہونا ہے۔ سینٹ میں آپ نے لے لی اکثریت، 2/3 میجورٹی بنا لی۔ نواز شریف کے پاس 2097 میں 2/3 میجورٹی تھی، اس وقت آرمی چیف کو انہوں نے گرفتار کرنا چاہا۔ آرمی اس کے وقت کے پرویز مشرف نے غلط کیا، مارشل لا لگایا۔ کیا نون لیگ کو یہ اجازت ہے کہ آصف سعید کھوسہ جیسے ثاقب نثار صاحب جیسے دیانتدار، آصف سعید کھوسہ، عمر عطا بندیال اور دیگر ججوں کے نام لے کر انہیں کریں، سپریم کورٹ پر حملہ کریں، آرمی چیف کا جہاز اترنے نہ دیں، قمر جاوید باجوہ کو کہ خلائی مخلوق سے ہمارا مقابلہ ہے، اور دوسری طرف ایک شخص جو ڈیل نہیں کر رہا، جس کی بیرون ملک اربوں روپے پراپرٹی نہیں ہے، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور اس کی 5 اگست کو تحریک کو کچلنے کے لیے پنجاب کی اہم شخصیت نے پولیس کو حکم دیا، جس ضلع سے، جس تحصیل سے، جس تھانے کی حدود سے پی ٹی آئی کا ورکر نے احتجاج کیا وہ نوکریوں میں نہیں رہیں گے۔ کیا جمہوریت میں عوام کو مائنس کر کے جمہوریت ہو سکتی ہے؟ عدالتیں انصاف کو مائنس کر کے عدالتیں کہلا سکتی ہیں؟ انسانی حقوق کو ختم کر کے آپ کیا دنیا میں اپنا امیج بہتر کر سکتے ہیں؟ دنیا میں اس لیے جمہوریت بھی آخری نمبروں پر، عدلیہ بھی آخری نمبروں پر، انسانی حقوق کی پامالی پاکستان بھی آخری نمبروں پر، صرف رول آف لا ہوگا۔ جو آج حکمران ہے کل وہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ سب حقائق ان کے بارے میں سامنے آئیں گے۔ بلوچستان کے سردار کے خواب کریں۔ خیبر پختونخوا میں لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں لیکن ان کو میڈیا کور نہیں کر رہا، کیونکہ میڈیا سے آزادی نوچ لی ہے، عوام سے جمہوریت کا ووٹ کا حق چھین لیا ہے۔ منصور علی شاہ کو روکے یحییٰ افریدی کو بلا کر انصاف کی امید ختم کرائی گئی ہے۔ سرفراز ڈوگر صاحب 15ویں نمبر پر قابل احترام تھے، وہ القادر کا کیس نہیں سن رہے، لیکن پشاور میں 26ویں ترمیم کے بینیفٹ محترم چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن کی مرضی پر اتوار والے دن ہارے ہوں کو کہتے ہیں گورنر کو ووٹ لے۔ یہ لا قانونیت ملک کو خندیروں میں دھکیل رہی ہے۔ انصاف کی شمع جلانی ہوگی، اپنے مفاد سے زیادہ ملکی مفاد کو عزیز رکھنا ہوگا۔ جو لوگ اپنی ذاتی دشمنیوں میں ملک کے آئین قانون اور انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہوتے، وہ صحافی ہو، سرکاری ملازم ہو یا سیاستدان ہو۔ ناظرین کمنٹس ضرور لکھیں، اگلے ویلاگ میں اس پہ میں جواب دوں گا۔ مختصر سب کا جواب دینا ممکن نہیں، لیکن آپ کے کمنٹس دیکھ کے مجھے نہیں چاہیے کہ 2 لاکھ ویو ہوں، 10 لاکھ ہوں۔ پورا سچ نہیں بول پا رہا، سچ بہت حقائق ہے۔ پنجاب میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں اور جو کروا رہا ہے ایک ایک کے اس سینے میں راز ہے، لیکن وقت آنے پر سب سچ بتائیں گے اگر اللہ نے ہمت دی، با فضل خدا، با شرط زندگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔